اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان دو صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کرو، کسی پناہ طلب کرنے والے کے لیے ان دو صورتوں جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ تین صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تین صورتوں کو تین تین مرتبہ صبح شام جو پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں ہر چیز سے کفایت کرے گی۔ ترمذی کی روایت ہے، ہر چیز سے کفایت کرے گی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر جنات سے تمہارے لیے یہ تین صورتیں صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنا تمہارے لیے کافی ہے۔ جنات سے بچو گے، مصیبتوں سے بچو گے، پریشانیوں سے بچو گے، بیماریوں سے بچو گے، ہر قسم کی ٹینشن، ہر قسم کی پریشانی کے لیے یہ تین صورتیں صبح شام پڑھنا کافی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہر بیماری کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر ٹینشن کے لیے ہے کیا کوئی خاص اذکار، ہے کیا خاص دعائیں؟ اب بتانے والے بھی جھوٹے جھوٹے اذکار، جھوٹے جھوٹے وظیفے، یہ اتنی لاکھ مرتبہ پڑھو، یہ اتنے 100 مرتبہ پڑھو، یہ اتنے دن تک پڑھو، جو بتاتے ہیں، جو کہ دلیل بھی نہیں رہتی ان کی، غلط باتیں بولتے ہیں۔ ایسی باتیں، اس پر عمل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی یاد آئی تو بولتا ہوں میں آپ کو یاد رکھو، یوٹیوب پہ جیسا کہ بار بار مجھے یہ بات یاد آتی ہے کیونکہ سوالات بھی مجھے ویسے آتے ہیں، یوٹیوب پہ جتنے بھی لوگ بتاتے ہیں نا، آپ اچھی طرح یاد رکھ لو ایک بات، اچھے رشتے کے لیے دعا، میاں بیوی میں محبت کے لیے دعا، بال لمبے ہونے کی دعا، قد اونچا ہونے کی دعا، چہرے پہ پھنسیاں ختم کرنے کی دعا، گھر کے جھگڑے ختم کرنے کی دعا، وظیفہ، یہ جتنی بھی وظائف بتاتے ہیں نا، اور اسی طرح شوگر کے بھی وظائف الگ ہے، بی پی کے وظائف الگ ہے، ہر بیماری کے الگ الگ وظیفے نکال دیے لوگ۔ اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ یہ آپ کو 300 مرتبہ پڑھنا ہوگا صبح، 500 مرتبہ پڑھنا ہوگا شام میں، 40 دن تک پڑھنا ہوگا، 3 مہینے پڑھنا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جتنی بھی ایسی باتیں کہتے ہیں یہ سب جھوٹی ہوتی ہیں، یاد رکھو۔ جھوٹی کون سی؟ جس کی دلیل نہیں ملتی ہم کو، وہ جھوٹی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھنا، قرآن تو شفا ہے، مکمل قرآن، آپ قرآن کی کون سی بھی آیت، کون سی بھی سورت، کون سا بھی سورہ پڑھو، اس میں شفا تو ہے۔ ہاں، اگر کوئی مطلب کہ رشتوں کے تعلق سے کوئی آیت ہے، اگر وہ نکال کے دیتا ہے، بتاتا ہے کہ بھائی یہ رشتوں کے تعلق سے اس میں ذکر ہے، یہ پڑھو، تو انشاءاللہ آپ کا اچھا رشتہ آئے گا۔ یا جھگڑے ہو رہے، جھگڑوں کو ختم کرنے کا اس کے ریلیٹڈ اگر کوئی آیت ہے، اس کا ترجمہ ویسا ہے، تو اگر کوئی بتاتا ہے کہ یہ پڑھو، تو آپ وہ آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو آپ خاص کر دیے، کوئی بولتا کہ یہ آیت اتنی مرتبہ پڑھنا، اتنے دن تک پڑھنا، اگر ایسا بولتا ہے تو پھر اس کے لیے دلیل چاہیے۔ کہاں ہے بے دلیل؟ ہمارے نبی بولے کیا اتنی مرتبہ پڑھنا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنے دن پڑھنا؟ نہیں بولے، تو پھر ہمارے لیے وہ جائز نہیں ہے، پھر ہم نہیں پڑھ سکتے ایسے۔ ہاں آیت ہے، آپ کبھی بھی پڑھو بھائی، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے، جیسا کہ آگے اور بھی کچھ باتیں آ رہی ہے، یاد رکھ لینا، جیسا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آگے اس کی فضیلت میں بتاتا ہوں۔ اب اس کو پڑھو، پڑھنے سے جو فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہوگا، لیکن اس کو اگر نہیں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا تو پھر یہ غلط ہو جاتا، اس کو فلاں دن پڑھنا غلط ہو جاتا، اس کو فلاں رات پڑھنا غلط ہو جاتا۔ کیوں؟ اس رات پڑھنا بولے تو پھر وہ پڑھنے کی دلیل ہونا ہمارے کو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب بولے پھر یہ رات کو پڑھو، چنچوں پہ پڑھو، گٹلیوں پہ پڑھو، اتنی مرتبہ پڑھو، کہاں ہے پھر ہمارے کو بتاؤ؟ نہیں بولے تو پھر یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو کہ مچھلی کی پیٹ میں یونس علیہ السلام پڑھے تھے، ہم بھی پڑھ سکتے، کبھی بھی پڑھ سکتے، کتنی بھی مرتبہ پڑھ سکتے، یہ پڑھنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر اس کو خاص کر دیں گے تو پھر وہ غلط ہوگا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔